محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ ویورز، آج 10واں روز ہے اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ میں، اور جیسے جیسے یہ وقت گزرتا جا رہا ہے اس جنگ کی انٹینسٹی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کل رات یہ توقع تھی کہ شاید ہو سکتا ہے کہ غزہ کے اندر کو بہت بڑا حملہ جو ہو جائے، کیونکہ کل رات ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ غزہ میں بڑا حملہ کر کے، لیکن رات کو پھر پتہ لگا کہ ایک تو بارش ہو گئی اور دوسری یہ ہے کہ کچھ معاملات اس طرح ہوئے ہیں کہ ان کو فی الحال ابھی اسٹینڈ بائی پہ ہی رکھا گیا ہے۔ لیکن زمینی حملہ تو چھوٹا موٹا تو چل رہا ہے، لیکن جس بڑے حملے کے لیے کہا جا رہا تھا وہ ابھی تک نہیں ہوا، لیکن ساری رات جو ہے بمباری ہوئی ہے۔ اور بمباری میں اب تک جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں، آج ہم نے صبح دوبارہ معلومات کی ہیں، اس میں ہمیں تقریباً یہ پتہ لگ رہا ہے، یہ تو میڈیا آپ کا کچھ کم بتا رہا ہے، لیکن بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 2900 کے قریب جو ہیں اب تک فلسطینی اس میں شہید ہوئے ہیں، 800 کے قریب جو ہیں اس میں بچے ہیں، اور تقریباً کوئی 500 یا 550 کے قریب جو ہیں عورتیں ہیں۔ یعنی جنگ کے اندر عورتوں اور بچوں کو جہاں کہا جاتا ہے کہ نہ مارا جائے، وہاں انہیں یہاں خاص طور پر شہید کیا گیا ہے۔ اچھا، کل رات حماس نے بھی کچھ حملے کیے، جوابی حملے، میڈیا، مغربی میڈیا کوئی اس کی خبر نہیں دے رہا، لیکن لبنان سے اور بیروت سے اور دوسرے علاقوں سے جو غیر جانبدار مصدقہ جو رپورٹرز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً اس میں مزید 16 اسرائیلی فوجی بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ اچھا، اب ایک طرف تو یہ رات بھر یہ چلتا رہا، دوسری جانب یہ ہے کہ لبنان میں بھی ایک دوسرا محاذ جو ہے وہ وہاں کھل گیا ہے، اور حزب اللہ لبنان کے ساتھ جو ہے وہاں پر مسلسل رات بھر جو ہے ایک لڑائی سی چلتی رہی ہے، اور دونوں طرف سے حملے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر بھی کچھ کافی ہلاکتوں کی اطلاع ہے، لیکن زیادہ جانی نقصان جو ہے اس میں سنا نہیں ہوا ہے۔ کولیٹرل ڈیمیج جو ہے نا وہ مطلب زیادہ بتایا جا رہا ہے، لیکن اس میں کوئی زیادہ ہمیں جو کہا ہے کہ نقصان نہیں ہوا انسانی جانوں کا دونوں طرف سے۔ بلا شبہ زخمی تو ہوئے ہوں لوگ، لیکن اس کی ابھی تک ہمیں رپورٹ نہیں ملی، شاید ہو سکتا ہے وہ شام تک یا رات تک ہمیں مل جائے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حزب اللہ لبنان جب آئی ہے اس جنگ کے اندر، تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے، جس میں نے کہا کہ انٹینسٹی جو ہے اس جنگ کی بڑھے گی۔ اچھا، اب وہ حزب اللہ لبنان نے بقول جو وہاں سے ایک اسرائیلی ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 9 راکٹ انہوں نے داغے اسرائیل کے شہروں پر، لیکن جس میں سے 6 جو ہیں وہ ناکام کر دی گئے، اور 3 جو ہے جا کے وہ مختلف جگہوں پر گرے ہیں، اور اسرائیل نے پہلے سے وہاں پر مطلب آپ کو ہوتا ہے آج کل سول ڈیفنس کا اور سارا جنگ کا ماحول جب ہو جاتا ہے وہ تو تیاری انہوں نے پہلے کی رکھی تھی، اس وجہ سے شاید وہاں زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو پہلا آئرن ڈروم جو تھا ان کا اسرائیل کا وہ ناکام ہوا تھا، لیکن اب انہیں ایک نیا سسٹم جو ہے بالکل لیٹسٹ نیا الیکٹرانک سسٹم ایک جو ہے آئرن بیم جو ہے وہ استعمال کیا، اور آئرن بیم نے کل وہ جو ہے ان کو ناکام کیا۔ اچھا، اب کل جیسے ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ایران نے جب فائنل دھمکی دی تھی، اور ایران نے کہہ دیا تھا کہ اگر حزب اللہ کے ساتھ اگر فل فلیج وار اگر ہوگی تو پھر ایران جو ہے خاموش نہیں رہے گا، تو اس کے بعد جو ہے امریکہ نے ایران کو روکنے کے لیے اور ایران کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس نے مزید اپنا ایک بحری بیڑا جو ہے وہ خلیج میں روانہ کیا ہے، اور جیسا ہی خلیج میں بحری بیڑا امریکہ کا روانہ کرنے کا اعلان ہوا، ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے رابطہ ہوا ان کا میکرون کے ساتھ، کیونکہ میکرون ہماری اطلاعات کے مطابق میکرون ان سے بات کرنا چاہ رہے تھے، لیکن شاید ان کی مصروفیت کی وجہ سے رابطہ نہیں ہو پایا تھا۔ تو کل دونوں صدور کے درمیان رابطہ ہوا ہے، اور اس پہ ایرانی صدر نے میکرون کے پر بہت سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ یہ ہمیں فرانس کے ذرائع جو ہیں ہمارے، انہوں نے بتایا ہے، ایران سے فی الحال اس حوالے سے خبر نہیں ملی، لیکن انہوں نے کہا کہ ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یا جو حمایت کر رہے ہیں جنگ کے اندر، تو ٹھیک ہے ایک فریق ہے، 2 فریق ہوتے ہیں جنگ میں، آپ کی حمایت ہوتی ہے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ جس طرح عورتوں اور بچوں کو اور نہتے شہریوں کو جس طرح وہ مارا جا رہا ہے، اور اسرائیل ایک طرف یہ کہتا ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، جو کہ غلط ہے، اصولاً نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر ڈیورنگ دی وار اگر لوگ اگر مثال کے طور پہ اگر اپنی جان بچانے کی خاطر کہیں نکلتے بھی ہیں، عارضی نقل مکانی کرتے ہیں، تو ان کے اوپر بمباری کرنا یہ دنیا کی کون سی انسانیت کے اندر اس کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ اس پہ ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ اگر صورتحال یہ رہی تو ہم ایران جو ہے
ہم خاموش نہیں رہیں گے، اور اگر ہم ایک دفعہ اگر جنگ میں داخل ہو گئے تو پھر جنگ بندی ہماری طرف سے نہیں ہوگی، پھر جنگ بندی کے لیے پھر آپ کو بہت کچھ کرنا پڑے گا اور بہت کچھ کھونا پڑے گا۔ تو اس قسم کی مطلب کچھ بات وہاں پر ہوئی ہے جس کے بعد ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے سفارتی ذرائع سے کہ میکرون کا اور پھر اعلیٰ امریکی جو عہدیدار ہیں ان کے درمیان بھی کچھ بیک چینل کے اندر رابطے ہوئے ہیں، اور ان کو ساری صورتحال کا، علاقے کی صورتحال کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو لگتا یہ ہے کہ یہاں پر امریکن پالیسی جو ہے، جو کہ امریکہ ٹھیک ہے، میں نے جیسے کہا کہ وہ اس تمام اسرائیل کے چکر کے اندر مشرق وسطیٰ پہ اپنا قبضہ کرنا چاہ رہا ہے، لیکن دوسرے الفاظ میں جو ہے اس کی پالیسی مجھے ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو حماس کے جو حملے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ، جیسے میں نے پہلے بتا چکا، امریکہ کا جو کارڈ تھا، ابراہیم کارڈ جو تھا، وہ ابراہیم کارڈ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ ابراہیم کارڈ کا جو کارڈ تھا ان کا، وہ تقریباً فنائی ہو گیا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم نے بتایا تھا کہ 3-4 دن سے مسلسل اینتھونی بلنکن جو ہے یہی منڈلا رہے ہیں مشرق وسطیٰ میں، سب جگہ گئے، لیکن سب جگہ سے ان کو ناکامی ہوئی۔ خاص طور پر ان کو ناکامی جو ہوئی ہے کیونکہ اکثر عرب ممالک سعودی عرب کی طرف دیکھ رہے تھے، اور سعودی عرب کے بعد نے 2 دفعہ ملاقاتیں کرنے کے بعد اینتھونی بلنکن، جو ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ سعودی عرب نے واضح طور پر کہہ دیا کہ وہ فلسطین کے حوالے سے کسی قسم کے اوپر کوئی بھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پہلے تو جیسے میں نے بتایا تھا کہ اینتھونی بلنکن کا پروگرام یہ تھا کہ کچھ تھوڑا سا پریشر ڈالا جائے، لیکن سعودی عرب نے کسی بھی قسم کا پریشر لینے سے انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا، ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے وہاں سے جو ریاض سے جو خبریں مل رہی ہیں کہ اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ عارضی طور پر کم از کم یہ ہے کہ سعودی عرب یہ کہے کہ فوری طور پر حماس سے کہا جائے کہ وہ جنگ بندی حملے نہ کرے، جنگ بندی کر دیں، اور یہ جو ہے مطلب جو 2 ریاستوں کی جو بات ہے وہ اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن پہلے سعودی عرب کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آنا چاہیے، حماس کو ان کو کہنا چاہیے کہ وہ جنگ بندی کریں۔ اس کے اوپر سننے میں یہ ہے کہ سعودی عرب نے کہا ہے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہر صورت میں گھیراؤ جو ہے اسرائیل نے کیا ہے، ظلم اور بربریت جو ہے اسرائیل کی طرف سے ہو رہی ہے۔ حماس نے جو کچھ کیا، کہنے کا وہ ایک ان کا کاؤنٹر تھا، جو کچھ وہ سب کو پتہ ہے، حقیقت کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ضرور یہ ہوگا کہ وہاں پر جو ہے اسرائیل جو ہے خود حملے بند کرے، امدادی سامان وہاں پر جائیں، اور 2 ریاستوں کے قیام کے اوپر بات کرتے ہیں تو پھر ہم جو ہے پھر حماس سے آگے جنگ بندی کی وہ بات کریں گے، ورنہ ہماری طرف سے جو ہے بالکل اس حوالے سے ویری سوری۔ تو اس کے بعد جو ہے مجھے لگتا ہے کہ دباؤ آیا ہے، یہ اینتھونی بلنکن کا یہ پلان جو ہے وہ بالکل ناکام رہا، کیونکہ وہ جارڈن بھی گئے، سب جگہ ملے، سب جگہ سے گو کہ ٹھیک ہے وہاں سے تھوڑا سا ان کو کہیں 1-2 جگہ سے اگر تھوڑا سا اگر ملا ہوگا، لیکن حقیقت کے اندر جو ہمیں معلومات کی ہے، جو قطر کے اندر دیکھا، جو سعودی عرب سے ہمیں دیکھا، اور جو جارڈن کے اندر دیکھا، وہاں سے پتہ یہ لگ رہا ہے کہ ان کو کہیں سے بھی کوئی بڑی کامیابی نہیں ہوئی۔ تو لہٰذا امریکہ کا یہ پلان ناکام ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ شاید غالباً بائیڈن نے کل رات گئے جو ہے ایک الفاظ استعمال کیے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو چاہیے کہ وہ غزہ پر مکمل قبضہ نہ کرے۔ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ بائیڈن کے اندر یہ تھوڑا سا لگتا ہے کہ ایک قدم جو ہے نا بائیڈن پیچھے ہٹیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پیچھے ہٹنے سے کیا فائدہ؟ آپ دیکھیں کہ کتنا نقصان کرا دیا، غزہ انہوں نے بالکل تباہ کرا دیا ہے۔ تو یہ جو ہے نا صورتحال اس وقت موجود ہے، اور اینتھونی بلنکن کا مشن جو ہے مکمل ناکام ہوا ہے، اور اس کے بعد اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت پاکستان کے تقریباً میرے خیال سے کوئی 1-1.5 بجے کا ٹائم ہے، اور ہمارے پاس یہ خبریں ہیں کہ شاید آج شام تک کسی وقت یا دوپہر یا سپہر تک اینتھونی بلنکن جو ہے دوبارہ تل ابیب جائیں گے، اور تل ابیب جانے کے بعد پھر وہ وہاں پہ ملاقات کریں گے نتنیاہو سے، اور ان کو کہیں گے کہ وہ اپنے معاملات کے اندر لچک پیدا کریں، کیونکہ ابھی تک یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو زمینی بڑا حملہ، ویسے تو حملہ کر دیا ہے، فوج داخل ہو گئی ہے وہاں پر، لیکن جو بڑا حملہ کرنا تھا وہ اس لیے نہیں کر پائے کہ ابھی تک اسرائیل کی طرف سے حکم نہیں ہوا تھا، اور امریکہ نے بھی ذرا سا ان کو روکا ہوا تھا سارا بڑھتا ہوا دباؤ دیکھنے کے بعد۔ لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ شاید اگر اینتھونی بلنکن وہاں جاتے ہیں اور اگر ان کو دباؤ دیتے ہیں اسرائیل پہ، تو شاید ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کو یہ جو بڑا حملہ ہے اس سے شاید ہو سکتا ہے کہ اکتفا کرنا پڑے، اور جس طریقے سے وہ چل رہے ہیں آہستہ آہستہ گراؤنڈ پہ وہ کر رہے ہیں، داخل تو ہو گئی ہیں فوجیں، لیکن آہستہ آہستہ گریجولی جو ہو سکتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ زمینی حملہ کریں گے، لیکن جس طرح بڑا حملے کا ایک پلان تھا، مجھے لگتا ہے کہ شاید ہی، میرا خیال ہے، یہ تمام صورتحال دیکھتے ہوئے کہ رک جائے۔ لیکن اسی صورتحال کے درمیان یہ ہے کہ کل رات جو ہے ایک جگہ جہاں غزہ کے اندر ان کی فوج داخلی تھی، وہاں پہ انہوں نے ایک جگہ ایک غار کے اوپر، آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے غار اندر بنائے ہوئے ہیں حماس والوں نے، ایک غار پہ ان کو قبضہ ہوا ہے وہاں پہ،
اور وہاں سے ان کو بہت بڑی تعداد کے اندر ہتھیار جو ہیں ملے ہیں اسرائیلی ڈیفنس فورسز کو، IDF والوں کو، جس کے اندر راکٹ لانچر بھی ہیں، گرنیڈ بھی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، مارٹر توپیں ہیں، بڑا جدید اسلحہ ہے جو شاید غالباً اسمگل کر کے وہ لائے ہوں گے، جہاں تک لائے ہوں گے، کیسے لائے ہوں گے، فی الحال میرے پاس تو اس کی اطلاع نہیں ہے، لیکن یہ ایک ہمارے لیے ایک افسوسناک خبر ہے کہ ایک اچھا خاصا وہ جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کے پاس یہ اسلحہ جو ان کا پکڑا گیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹی مقدار ہے ان کے پاس، میں سمجھتا ہوں کہ کافی اسلحہ ہوگا، اور شاید غالباً یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کا یہ پلان ہو کہ گریجولی آہستہ آہستہ جا کے وہ وہاں پر غزہ کے اندر آہستہ آہستہ حملے کرتے ہوئے کچھ علاقوں پہ قبضہ کرے، اور وہاں پہ ٹرینچز کو، جو ان کے غار ہیں ان کو تلاش کرے، اور وہاں سے جو اغوا کیے ہوئے لوگ ہیں ان کو برآمد کرے۔ یاد ہو سکتا ہے یہ غالباً یہ پلان بھی ہو سکتا ہے، کچھ لوگ لبنان کے اندر یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اب ایک تو یہ صورتحال ہے، دوسرا ایک بات یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے بھی اہم خبر وہ یہ ہے کہ عمران خان کی جیل میں ٹرائل کے اوپر حوالے سے ایک درخواست انہوں نے دی تھی، لیکن عدالت نے یہ کہہ کے ان کو ختم کر دیا۔ اس نے کہا کہ ہم نے یہ جو جیل میں ٹرائل کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے۔ اب میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ پتہ نہیں جان کو عمران کی خطرہ ہے کہ نہیں ہے، بہرحال جو بات ہم نے آپ کو روز اول سے کہی تھی کہ وہ عمران کو کوشش ان کی ہوگی کہ باہر نہ نکلنے دیں، تو یہ ساری بہانے بازیاں ادھر ہی جا رہی ہیں۔ اچھا، دوسرا ایک اہم بات یہ ہے کہ عمران کے حوالے سے گزشتہ 24، اب تو خیر تقریباً دوسرا دن شروع ہونے والا ہے، ایک نئی ایک امپرومنٹ تھوڑی سی اس میں ہوئی ہے۔ ہمارے پاس ایک اطلاع آئی ہے، ہم بہت محتاط طریقے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ جو ہیں جو کچھ موجودہ حکومت کر رہی ہے، یا جو کچھ بھی اس وقت موجودہ سیٹ اپ میں جو پاکستان کی جو بھی خارجہ پالیسی ہے، اب اس میں فی الحال میں بات نہیں کروں گا، بہت سارے کچھ معاملات ہیں جو خارجہ، بہت سی چیزیں آپ کو پتہ بھی ہیں کہ جو کچھ ہماری خارجہ پالیسی پہ ہم کام کر رہے ہیں، جس سمت میں ہم نے اپنے ملک کو ڈالا ہے، ان تمام چیزوں کی وہ مخالفت نہیں کریں گے، اور فوری طور پر جو ہے جو موجودہ امیجیٹلی جو الیکشن ہو رہے ہیں اس الیکشن میں وہ حصہ نہیں لیں گے۔ اور ٹھیک ہے ان کی جماعت لے لے، کوئی بات نہیں، یا کوئی اگر لے سکتے ہو، لیکن وہ حصہ نہیں لیں، اور کچھ عرصے کے لیے وہ اگر شاید سیاست سے بھی اگر وہ آؤٹ ہو جائیں، اور ان 3-4 چیزوں کی اگر وہ ضمانت دیتے ہیں تو پھر عمران خان کے ساتھ کوئی ڈیل یا ڈھیل ہو سکتی ہے۔ لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے، یہ ابھی فی الحال ایک معاملہ، ایک دوبارہ کھڑکی جو ہے کھلی ہے۔ میرا جہاں تک خیال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کوئی بات مان لینی چاہیے۔ ہم شروع سے کہتے رہے ہیں کہ جب آپ پھنس جائیں نا دھوکے بازوں، موذیوں اور جھوٹوں کے نرغے میں، تو پھر وہاں سے نکلنے کے لیے پھر آپ کو جو ہے سیاست ہی استعمال کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یا تو اگر آپ کے ملک میں قانون ہو، آئین ہو، اس کی پاسداری ہو رہی ہو، تو پھر آپ اگر ڈٹے رہیں کہ بھئی یہ قانون یہ کہتا ہے، لیکن یہاں تو قانون کی کوئی پاسداری ہو ہی نہیں رہی۔ دونوں حکومتیں ناجائز ہیں، پنجاب کی بھی، KP کی بھی، اور جس طرح یہ سب کام کر رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے عمران خان کو بہرحال سوچنا پڑے گا۔ میری تو اس وقت عمران خان کے پاس کوئی رسائی نہیں ہے، صاف بات ہے، نہ میرا کوئی رابطہ ہو رہا ہے، نہ ان کی کسی وکیل سے میرا رابطہ ہے۔ پہلے جب وہ باہر تھے تو بہت کچھ ہو جاتا تھا، تو بہرحال اب جو ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، ہم کوشش کریں گے اگر کسی تک کو بات اگر پہنچ سکتی تو پہنچائیں گے، لیکن ابھی تک جب میں آپ سے بات کروں میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ میں غلط بات نہیں کرتا، جب تک نہیں ہوتی بات تو پھر میں نہیں بات کہتا۔ اچھا، دوسرا ایک بات یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمت کم کر دی گئی، لوگ بڑے ناچ رہے ہیں، شادیاں بجا رہے ہیں، بڑے لوگوں نے مجھے بھی فون کیے، میسیج بڑے آئے کہ جناب دیکھیے فیض صاحب بڑا کام کر دیا انہوں نے۔ یہ لوگ بے وقوف ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، حکومت نے 40 روپے کم کر دیے ہیں، اور ساتھ میں بجلی کے وہ ریٹ بڑھائے چلے جا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ مجھے یہ صرف زیادہ ویلاگ لمبا ہو جاتا ہے، چھوٹی سی بات کروں گا کہ لوگ جو سننے والے ہیں وہ اندازہ لگائیں کہ پورے پاکستان میں لوگ گاڑیاں کتنی استعمال کرتے ہیں، کتنے پاکستان میں لوگ ہیں جن کے پاس موٹر سائیکلیں ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کاریں ہیں، ٹھیک ہے جناب، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو بجلی استعمال کرتے ہیں۔ بجلی تو ہر چھوٹے سے چھوٹا ایک مزدور بھی استعمال کرتا ہے، تو بجلی کے وہ پیسے بڑھائے چلے جا رہے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوا کہ اگر آپ نے چند ایک لوگوں کو اگر پیٹرول کی وجہ سے سہولت اگر آپ دی ہے، تو سہولت تو آپ نے چند لوگوں کو دی ہے، لیکن مزید پیسہ جو آپ نکال رہے ہیں وہ ہر ایک آدمی سے نہیں، مطلب اگر 3 کروڑ لوگوں کو آپ نے اگر سہولت دی ہے تو آپ 22 کروڑ لوگوں کی جیب سے مطلب جو ہے آپ پیسے نکال لیں، نہیں 3 کروڑ کو یا 7 کروڑ کہہ لیں، آپ 7 کروڑ لوگوں کو یا 10 کروڑ کہہ لیں، 10 کروڑ لوگوں کو آپ نے جیب میں اگر 40 روپے ڈال دیے تو 22 کروڑ لوگوں کی جیب سے آپ نے مزید یہ 6 روپے کر کے نکال لیے، اور ساتھ میں گیس بھی آپ مہنگی کرتے جا رہے، تو پھر مجھے بتائیے کہ بیلنس کدھر جائے گا؟ اب حساب کتاب خود لگا لیں، مطلب اس میں زیادہ لمبا چوڑے کی بات ہی نہیں ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سارا معاملہ جو ہے کچھ ویسے ہی ہے، ادھر کا ادھر ہی ہے، اور گیس مہنگی کی جا رہی ہے، اور شاید یہ غالباً کچھ چیزیں ایسی دکھائی جا رہی ہیں کہ ان کا پلان یہ ہے
کہ اگر عمران خان صاحب اگر اپنے اس ڈیل کے اوپر نہیں راضی ہوتے تو پھر ان کا، جیسے میں نے کہا تھا کہ ان کا پلان ہے کہ اکتوبر یا آخر میں نومبر تک عمران خان صاحب کو سزا دے دی جائے، 17 تاریخ کو ان کے اوپر فرد جرم لگانے کا ان کا پلان ہے۔ اگر اس دوران اگر عمران خان صاحب کی وہ بات بن جاتی ہے تو شاید ہو سکتا ہے کچھ معاملہ جو ہے چل پڑے۔ دوسری جانب یاسمین راشد، اعجاز چودھری وغیرہ کے حوالے سے بھی ان کو بھی آپ دیکھیں کہ مزید 14 دن کے لیے ان کو بھی دوبارہ جو ہے جوڈیشنل ریمانڈ پہ بھیج دیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ریمانڈ سے انہوں نے کیا لینا ہے، یا تو ایک چالان پیش ہو جائے، جو بھی فیصلہ کرنا کریں، جیلوں میں رکھ کے ان کے اعصاب کو کمزور کیا جا رہا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں عمران خان کے خلاف ہو جائیں۔ بہرحال مجھے لگتا تو نہیں ہے اس کیا صورتحال ہوگی، لیکن جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب وہ چائنا گئے ہیں، ان کو بلایا گیا ہے چائنا، اور ساری صورتحال میں اب ان کو بتایا جائے گا کہ اب دیکھیں جو ناکام ہو رہی ہے، دیکھیں نا امریکہ کی پالیسی، جیسے میں نے کہا کہ امریکہ کی پالیسی سب جگہ ناکام ہو رہی ہے، اور ہم جو ہیں امریکہ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور ایون ابھی پیوٹن نے بھی کل کہہ دیا کہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو پہلے یہاں افغانستان کی پالیسی ناکام ہوئی تھی امریکہ کی، اب اس نے بھی کہہ دیا کہ مشرق وسطیٰ کی پالیسی ناکام ہوئی۔ اگر آپ تھوڑا سا بھی دیکھیں کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو چائنا نے اس وقت چین اور جو چین نے کیا کہتے ہیں ایران کو اور سعودی عرب کو جو قریب کیا تھا، کیونکہ اصل میں اس کی وجہ یہ تھی، میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ کو بتانے لگا آخر میں، کہ اس کی وجہ یہ کہ پاکستان سے چین جو ہے نا مایوس ہو گیا تھا۔ پاکستان ایک بڑی اسلامک کنٹری تھی، تو کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ پاکستان کے ذریعے مسلم دنیا کو اکٹھا کیا جائے، لیکن چین کو یقین ہو گیا کہ پاکستان جو ہے نا وہ اسلامک کنٹری نہیں ہے، پتہ نہیں کون سی کنٹری ہے، تو لہٰذا اس نے پھر جو صحیح اسلامک کنٹری ہے سعودی عرب کو، اور کیونکہ وہاں پہ شیعہ سنی کا مسئلہ تھا، ان دونوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، اور جب وہ دونوں اکٹھے ہو گئے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کے اتحاد کے درمیان میں گھات جو لگائی وہ امریکہ نے لگائی، کیا لگائی کہ اسرائیل کو سعودی عرب کے ساتھ ملانے کی کوشش کی، جس کو چین نے بھانپ لیا، اور چین نے بھانپنے کے بعد پھر جو ہے حماس کے ذریعے جو ہے ایک بہت بڑی اس کے اوپر ضرب لگائی۔ اس میں کوئی شک نہیں، میں آپ کو پہلے دن کہہ چکا ہوں کہ حماس جو مسلمانوں کی اس وقت جو کو مدد کر رہا ہے، تو وہ روس اور چین بیک چینل کے اوپر کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ آج کی صورتحال تھی، جو بھی صورتحال ہوتی ہے، آج جنگ کا 10واں روز تھا، جو بھی صورتحال ہوتی ہے میں انشاءاللہ کل اپنا تجزیہ ان تمام چیزوں کو لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔